السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الذی فرض طلب العلم علی کل مسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ ہم لوگ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کو پہلا سبق یعنی پہلی وحی اقرأ پڑھو دیا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی پہلی وحی پڑھنے کے تعلق سے ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں علم کے تعلق سے دعا بھی سکھلائی ہے۔ قل ربی زدنی علما، اور تم کہو اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ مومنوں اور علم والوں کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ جہاد میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر گھر آ جائے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی، یعنی دنیا اور اس کی چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس کے مشابہ ہو، اور عالم اور متعلم کے، یعنی جو علم حاصل کر رہا ہے اور جو علم کی تبلیغ کر رہا ہے وہ بہت ہی بہترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ طے کرتا ہے اور علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور یہ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی کہ جو علم حاصل کرتا ہے اسی کو خشیت الہی ہوتی ہے اور وہی اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ علم حاصل کرنے والے کو اللہ رب العالمین ایک اور چیز عطا فرماتے ہیں، اور وہ بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے، انبیاء کے وارثین میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن وارث ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ آج مال و دولت یا جاہ و حشمت جو بھی یہاں پر دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کی وارثین اولاد، ان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو بانٹ لیتے ہیں اور مال و دولت کو تقسیم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن انبیاء اکرام یہ تمام چیزیں نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، بلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے وہ جو ہے انبیاء کے وارثین میں شمار ہوتے ہیں، وہ بہت ہی بہترین لوگ ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یعنی کہ عابد و زاہد جو عبادت گزار ہے اور جو پرہیزگار ہے اس پر عالم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کیسی ہے عالم کی فضیلت؟ ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مخاطب ہے؟ یہ صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں کہ علم والے کی فضیلت کیسی ہے، عابد پر، عبادت گزار پر۔ لیکن صحابہ اکرام میں جو کم درجے کے صحابہ اکرام ہیں ان کی جو مثال ہے ویسے ہی میری مثال عالم کی ہے، علم والے کی ہے۔
اور اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ اہل السماء والارض حتی النملہ فی حجرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی کہ علم حاصل کرنے والا ہی نہیں بلکہ جو علم کو پہنچانے والا ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتے اور آسمان و زمین میں بسنے والی مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخوں میں اور مچھلیاں لوگوں کی بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی، علم حاصل کرنے والے کی مثال اور ایک جگہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، یعنی عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، دیکھیے یہاں پر بتایا گیا کہ علماء کا ہے، انبیاء کے وارث ہے۔ انبیاء نے انہیں درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا، یعنی کہ مال و دولت کا وارث نہیں بنایا، ان کو علم کا وارث بنایا ہے۔ جس نے اس کو لیا اور اپنا لیا اور اس پر عمل کیا تو اس نے بہت ہی دیکھیے خواتین بھی معاشرے کا نصف حصہ ہے اور باقی نصف حصے کی پیدائش و پرورش کی ذمہ داری بھی ہے۔ کتاب و سنت میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے احکام آئے ہیں، جہاں مردوں کے لیے تمام فرائض و واجبات اور علوم کا سیکھنا ضروری ہے تو وہیں پر عورتیں بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اسلام علم حاصل کرنے کا اتنا شوق رکھتی تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ مطالبہ ہی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ مردوں کو ہی واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیجئے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مطالبے پر ان کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر فرما دیا تھا اور جمعہ اور جماعت میں شرکت کی انہیں اجازت بھی دی۔ مسجدوں میں خواتین کے جانے سے روکنے سے منع فرمایا، مسجدوں میں خواتین کو جانے سے جو روکتے ہیں ان کو منع فرمایا کہ ان کو جانے دیا جائے، ان کو منع نہ کیا جائے، اور عیدین میں ان کی حاضری کو ضروری قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زیادہ ازواج مطہرات خواتین کی تعلیم اور دین سکھانے میں زیادہ مفید ہوں گی اور یہ اس کام میں سہولت بھی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ وہ صحابیہ ہے اور یہ وہ زوجہ مطہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے کم عمر رہنے کے باوجود سب سے زیادہ علم حاصل کی تھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا کے پاس بڑے بڑے صحابہ اکرام فقہی مسائل، علمی گفتگو کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ صحابیات و ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ احادیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہیں، یعنی احادیث کی کتابوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث زیادہ ہیں موجود۔ تو یہ ذوق و شوق دیکھیے، تو آج ہم بھی ایک نمونہ صحابیات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نمونہ بناتے ہوئے ہم بھی اس طریقے سے دین کا کام آگے کر سکتی ہیں اور علم کی تبلیغ کر سکتی ہیں اور علم پہنچا سکتی ہیں۔ اور دیکھیے صحابہ اکرام میں بھی جو حرص و لالچ رہتی تھی علم حاصل کرنے کی، اس کی ایک مثال ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں، ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی۔ انہوں نے کہا، تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس کے لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا اور صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ اور یہ تو ہوئے صحابیات کی بات، لیکن انبیاء اکرام میں بھی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بھی کیا بات ہے، یہاں پر بھی علم حاصل کرنے کی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ کتنا حریص تھے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مہینے کا سفر طے کر کے شام گئے، ملک شام چلے گئے، اور حضرت عبداللہ بن انس سے رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ قیامت کے دن لوگ بغیر متنون، ننگے بدن اور ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر طے کیے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس مصر گئے تاکہ ان سے صرف ایک حدیث سنیں، اور وہ حدیث یہ تھی کہ جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا یا پردہ ڈالے گا۔ تو مصر پہنچ کر انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی اور فوراً مدینے کی طرف پلٹ آئے، یعنی کہ صرف مقصد جو تھا وہ کر لیے، دوسرا کام بالکل بھی نہیں، بلکہ حدیث سن کے واپس لوٹ آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی کہ قرآن کا علم، دین کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر ہماری زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں تک دین کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ کرو، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یعنی کہ آپ جو کچھ بھی سیکھ لے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی چاہیے کہ جو حاضر ہے، جو موجود ہے، جو یہاں پر میری بات سن رہا ہے، کہ وہ جو نہیں موجود ہے اس تک وہ بات کو پہنچا دے۔ تو تعلیم صرف ایک فضیلت والا عمل ہی نہیں ہے بلکہ ایک اہم فریضہ ہے، اسی سے دین کا قیام اور عمل، علم کی بقا ہے۔ پھر اس کے بعد عمل بھی اسی کے مطابق، علم جب ہوگا تو عمل بھی اس کے مطابق ہوگا، اور آخرت کا یہ ذخیرہ ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث میں یاد آ رہی ہے، بولتے چلوں کہ انسان دنیا میں رہ تک تو یہ کام کر ہی لیں گا، لیکن مرنے کے بعد تمام چیزیں اس کے منقطع ہو جائیں گی، تو کیا چیز رہ جائیں گی؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں ہم کو بتا رہے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تمام اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، کہ وہ جو صدقہ جاریہ ہے، جو صدقے کا کام کر گیا ہے اور اس کے لیے وہ صدقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک بات اس میں وہی بتائی گئی کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے اور وہ دوسروں کو پہنچاتے رہے، جب تک وہ پہنچاتے رہیں گے وہ ہم کو وہ علم کا فائدہ حاصل ہوتا رہ جائے گا، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے دنیا میں رہ تک یہ کر لینے کا ہم تمام کے لیے۔ اور ایک دیکھیے، ایک حدیث میں بتایا گیا کہ دو اشخاص ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد کیا جا سکتا، جبکہ حسد سے منع کیا گیا ہے کہ ہم پر حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس سے وہ چیز ہمارے پاس آ جائے تو چھن جائے یا آ جائے، تو یہ چیز سے منع کیا گیا، لیکن یہاں پر رشک کے معنی میں ہے۔ دو لوگ ایسے ہیں جس سے رشک کیا جا سکتا، ایک عالم اور ایک مالدار۔ ایسا عالم جو اپنے علم کی تبلیغ کرتا ہے اور اس بعمل ہے، اس کو پہنچاتا رہتا ہے، اور ایک ایسا مالدار جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے اور دین کی تبلیغ میں لگایا ہوا ہے، صحیح اس کا مصرف کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔